بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب القسم. قسم مصدر ہے قسم یقسم کا، اور یہاں اس سے مراد باری مقرر کرنا ہے، باری تقسیم کرنا ہے. یعنی اگر کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ایسی صورت میں وہ ہر بیوی کی باری مقرر کرے گا. یعنی ہر دنوں میں سے وہ جتنی بیویاں ہیں اس کے اعتبار سے وہ دن مقرر کرے کہ ایک دن وہ فلاں کے پاس رہے گا، دوسرے دن فلاں کے پاس، تیسرے دن فلاں کے پاس، اگر 4 ہے تو چوتھے دن فلاں کے پاس، اور اسی طرح اگر 2 ہے تو 3 دن ایک کے پاس، تیسرے 3 دن دوسرے کے پاس، یا اس کی ثوابدید پر ہے کہ ایک دن ایک کے پاس رہے، دوسرے دن دوسرے کے پاس رہے. لیکن جب باری مقرر ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو دن جس بیوی کے لیے مقرر ہے اس دن کسی دوسری بیوی کے ساتھ رہنا، کسی دوسری بیوی کے ساتھ وہ دن گزارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس بیوی کا حق ہے جس کے لیے وہ مقرر ہوا تھا. لیکن یہ باری جو ہے یہ حالت قیام میں ہے. حالت سفر میں جب انسان سفر میں ہو تو اس وقت اس کی مرضی ہے کہ وہ جس بیوی کو اپنی مرضی، جس بیوی کو اس کی مرضی ہو، اس کی چاہت ہو، وہ اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے. سفر میں باری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. سفر میں مرد کی مرضی ہے، شوہر کی مرضی ہے کہ وہ جس کو ساتھ لے کر جانا چاہے اس کو لے کر جا سکتا ہے. اس میں باری جو ہے وہ دخل انداز نہیں ہوگی، اس سے باری متاثر نہیں ہوگی. اب آپ عبارت کو دیکھیں. الفصل الاول، پہلی فصل ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، ان 9 نسوۃ، اور پیچھے نبی علیہ السلام سے 9 بیویاں رہ گئی. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں تھی. وکانا یقسم منها لثمان متفق علیہ، اور نبی علیہ السلام 8 بیویوں کی باری مقرر کی تھی. تو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام کی نکاح میں 9 بیویاں تھیں، جن میں سے 8 بیویوں کی باری نبی علیہ السلام نے مقرر کی تھی. اس لیے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، تو لہٰذا ان کی باری نکال کر پیچھے 8 باریاں رہ گئی. انہوں نے کیوں ہبہ کی وہ حدیث یہ آگے آ رہی ہے، اس باب کی دوسری حدیث ہے. فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان سودا لما کبرت، جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر زیادہ ہوئی، قالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قد جعلت یومی منک لعائشہ، میں نے اپنی باری جو آپ کی مقرر ہے میرے لیے، وہ باری جو آپ نے میرے لیے مقرر کی ہے وہ میں
لعائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم لعائشہ یومین یومہا و یوم سودا. تو پھر نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے لیے نبی علیہ السلام نے 2 باریاں مقرر کی، یعنی 2 دن مقرر کیے، ایک ان کی باری کا اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کا جو دن تھا وہ بھی ان کے لیے مقرر کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی. متفق علیہ. تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیویوں میں سے کوئی بیوی اگر چاہے تو اپنی مرضی سے اپنی باری دوسری بیوی کو ہبہ کر سکتی ہے، چاہے ہمیشہ کے لیے ہبہ کر دے جس طرح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبہ کی تھی، یا بے شک ایک دن ہبہ کر دے یا ہفتہ کر دے یا مہینہ، وہ ان کے ثوابدید پر ہے جیسے وہ چاہے. وعنہا، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسأل فی مرضه الذی مات فیہ این انا غدا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں سوال کیا کرتے تھے، این انا غدا، میں کل کہاں ہوں گا، یعنی میں کل کس بیوی کے پاس رہوں گا. این انا غدا، میں کل کس کی بیوی کے پاس رہوں گا. یرید یوم عائشہ، وہ چاہتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری، یعنی کہ ان کی باری کب آئے گی. تو بار بار دریافت کرنے سے آپ کا منشا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری معلوم ہو جائے کہ ان کا دن کب آئے گا. فازین لہ ازواجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی کہ یکون حیث شاء، کہ وہ جس بیوی کے پاس چاہے رہے، یعنی جہاں چاہے وہ رہ سکتے ہیں. فکان فی بیت عائشہ، تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کمرے میں رہتے تھے. حتی مات عندها، یہاں تک کہ ان کے کمرے میں ہی نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر تھا، اور انہی کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی. رواہ البخاری. وعنہا، اور حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرا بین نسائه فایتهن خرج سماها. نبی علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، یعنی قرعہ ڈالتے تھے، پرچیاں ڈالتے تھے. فایتهن خرج اسمها، تو جس بیوی کا نام نکل آتا تھا، خرج بها معه، تو ان کے اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اور اس کے علاوہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ سفر میں جس کو چاہے لے جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی اس لیے کرتے تھے کہ اگر آپ کسی ایک بیوی کو لے جائے تو پیچھے کسی دوسری بیوی کا دل اس سے نہ دکھے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کو مجھ پر ترجیح دی ہے. اس وجہ سے نبی علیہ السلام قرآن اندازی ڈالتے تھے. تو قرآن میں جس کا نام نکل آیا وہ اس کی قسمت ہے، اس سے پھر کسی کوئی دوسری بیوی ناراض نہیں ہوتی تھی. تو اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں، کن حکمتوں کے ساتھ اگر انسان زندگی گزارے تو بہت سے مسائل اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور گھریلو زندگی اس سے متاثر نہیں ہوتی. ونبی قلابۃ عن انس قال من السنة، نبی قلابہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سنت میں سے یہ ہے کہ اذا تزوج الرجل البکر علی السیب اقام عندها سبعا، جب کوئی شخص یعنی سنت میں سے یہ ہے کہ جب کوئی شخص سیبہ بیوی کی موجودگی میں کسی باکرہ اور عورت سے نکاح کرے، یعنی سیبہ جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو، یعنی سیبہ کی موجودگی میں، اور یا یہ ہے کہ بیوہ عورت کے یعنی اس کا شوہر موجود ہے، اس سے پہلے نکاح ہوا، اس کے بعد کسی بیوہ نہیں بلکہ کسی باکرہ عورت سے
یعنی جس کی شادی پہلے نہیں ہوئی، ایسی عورت سے اگر کوئی شخص شادی کرے تو اس کو باکرہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص سیبہ عورت کی موجودگی میں کسی باکرہ عورت سے شادی کرے تو سنت یہ ہے کہ اقام عندها سبعا، کہ اس کے پاس پہلے 7 دن گزارے، یعنی پہلا ہفتہ اپنی باکرہ جو بیوی ہے نئی اسی کے ساتھ پہلا ہفتہ گزارے، یہ سنت ہے۔ وقسمہ، اور اس کے بعد پھر کیا کرے، باری مقرر کرے۔ اذا تزوج السیبہ اقام عندها ثلاثا، اور اگر وہ ایک بیوی کی موجودگی میں کسی سیبہ لڑکی سے کسی سیبہ عورت سے شادی کرے، اقام عندها ثلاثا، تو پھر وہ اس کے پاس ایک 3 دن گزارے، یعنی کسی عورت کی پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھی، اس سے دوبارہ شادی کی یا اس کو طلاق ہو گئی تھی تو مطلقہ سے اگر شادی کی تو پھر یہ ہے کہ اس کے پاس 3 دن گزارے، تو یہ سنت میں سے ہے۔ ثم قسم، پھر باری تقسیم کرے۔ قال ابو قلابہ فرماتے ولو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قلابہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو یہ کہتا کہ حضرت انس نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، لیکن مجھے اس میں شک تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کہا۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث موقوف نہیں بلکہ مرفوع ہے۔ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے لیکن نام ذکر نہیں کیا۔ وعن ابی بکر بن عبد الرحمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين تزوج ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، واصبحت عنده، اور ان کے پاس اور حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی، قال لها ليس بك على اهلك هوان، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو واصبحت عنده، جب دوسرے دن صبح ہوئی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس صبح کی نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی صبح ہوئی، دوسرے دن صبح ہوئی، تو ان سے فرمایا کہ تمہارے خاندان والوں کے لیے تمہاری طرف سے اس میں کوئی ذلت نہیں، لیسا فرمایا کہ قال لیس لها لیس بکی علی اہلک ہوان، کہ آپ کے خاندان والوں کے لیے اس میں کوئی حقارت، کوئی ذلت نہیں، ان شئت سبعت عندک وسبعت عندهن، اگر تم چاہو تو میں تمہارے پاس 7 رات رہوں اور پھر دوسری تمام بیویوں کے پاس بھی 7 رات رہوں، وَإِن شِئْتِ سَلَّسْتُ عِندَكَ وَرُدِدْتُ، اور اگر تم چاہو تو تمہارے پاس 3 رات رہوں اور پھر اس کے بعد دورہ کروں، یعنی پھر تمام بیویوں کے پاس بھی 3 رات رہوں۔ تو اس طرح کرنے سے تمہارے خاندان میں کوئی حقارت یا ذلت نہیں آئے گی کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ کم درجے کا، اس لیے میں آپ کے پاس 7 دن رہا اور پھر 7 دنوں کے پاس، تو یہ مقصد تھا، یعنی آپ کے دل میں یہ نہ آئے کہ آپ نئی دلہن ہونے کے باوجود جو وقت میں آپ کو دے رہا ہوں وہی دوسروں کو دے رہا ہوں، لیکن پہلا ہفتہ جو ہے وہ آپ کا ہے، تو اس میں آپ کے خاندان کی کوئی حقارت نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ قالت، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین نے کہا کہ ثلث، کہ آپ 3 دن رہے، وفی روایت، یعنی آپ 3 دن میرے پاس رہے پھر 3 دن آپ دورہ کر لے بے شک۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ انہ قال لها للبکر 7 وللسیب 3، ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، کہ باکرہ عورت کے لیے 7 دن ہے، یعنی ان کے ساتھ 7 دن ان کا شوہر رہے گا، پھر باری تقسیم کرے گا، وللسیب 3، اور سیبہ کے لیے 3 دن ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ 7 دن بھی رہ سکتا ہوں لیکن پھر 7 دن میں نے دوسری بیویوں کو دینا ہوگا، اور 3 دن بھی رہ سکتا ہوں پھر 3 دن دوسری بیویوں کو دینے ہوں گے، لیکن آگے مسئلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ باکرہ کے لیے 7 دن رہنا ہے باکرہ کے پاس، اور سیبہ کے ساتھ 3 دن، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سیبہ تھی،
اس وجہ سے جب ان کو مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ سلس آپ 3 دن ہی رہے، جو شریعت کے مطابق مسئلے کے مطابق ہے، آپ اسی طرح رہے، پھر بے شک 3 دن آپ دوسری ازواج مطہرات کے پاس چلے جائیں۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقسم بین نسائہ، نبی علیہ السلام اپنی تمام بیویوں کے درمیان باری مقرر کرتے تھے، فیعدل ویقول، اور نبی علیہ السلام اس میں انصاف کرتے تھے، یعنی کہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک بیوی کی دن میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلے جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس میں انصاف کرتے تھے، وہ یقول، اور کہتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، فرماتے تھے کہ یا اللہ یہ میری قسمت ہے، یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، جو میرے اختیار میں ہے، یعنی یہ تقسیم میں کر سکتا ہوں کہ ہر بیوی کو پورا پورا وقت دوں، تو یہ تو میرے اختیار میں ہے، تو یہ میرے رب تو مجھے اس بارے میں ملامت نہ فرمانا جو آپ کے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ مجھے اس بات پر ملامت نہ فرمانا، یا آپ مجھے اس بات پر ملامت نہ کیجئے کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے آپ کے اختیار میں ہے۔ اس سے کیا مقصد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت زیادہ تھی، ان سے پیار زیادہ تھا، تو اور محبت اور پیار جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب العالمین کے اختیار میں۔ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، وہ کسی کی محبت، کسی کا پیار کسی کے دل میں پیدا کر دے تو یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ تو لیکن جس کا مالک انسان ہے وہ انسان انصاف کر سکتا ہے، عدل کر سکتا ہے، تو نبی علیہ السلام اور رب العالمین سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے رب جس چیز کا مجھے اختیار ہے کہ میں عدل کروں، انصاف کروں، وہ تو میں کر رہا ہوں کہ ہر ایک بیوی کو پورا پورا وقت دے رہا ہوں، لیکن جس چیز کا مجھے اختیار نہیں ہے، یعنی کسی کی محبت کا زیادہ ہونا میرے دل میں، اس کا مجھے اختیار نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ فرمانا، اس کی وجہ سے مجھے ملامت نہیں فرمانا، اس لیے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ مطلب ہے، اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ باقی بھی اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو اگر کسی سے محبت زیادہ ہے اور بنسبت دوسری بیویوں کے، تو اس میں اس کو کوئی ملامت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اس کو اس بات میں پر ملامت ہوگی اور اس بات پر پکڑ ہوگی جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی ہر بیوی کو تمام حقوق پورے پورے دینا اور پورا پورا وقت دینا، اگر اس میں وہ انصاف نہیں کرتا تب تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر وہ اس میں پورا انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اور پھر محبت کے معاملے میں کمی زیادتی ہے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس معاملے میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں۔ اور اگر انسان جو چیز اس کے اختیار میں ہے اس میں کمی کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بیوی کے حقوق ادا کرے گا اور دوسری بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا، یعنی ایک بیوی کے حقوق بھی دوسری بیوی کو دے گا، تو کل قیامت کے دن ایسی صورت میں آئے گا کہ اس کا ایک طرف جو ہے وہ شل ہوگی، یعنی اس کی بائیں طرف جو ہے وہ کام نہیں کرے گی، شل بن کر آئے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ رب العالمین اس سے ناراض ہے اور اس پر غصہ ہے۔ رواہ الترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط۔ نبی علیہ السلام وہ حدیث یہ آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں دو بیویاں ہو، یعنی کسی شخص کے نکاح میں دو بیویاں ہو اور ان دونوں کے درمیان فلم یعدل بینہما، اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف نہ کرے، جاء یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا میدان محشر میں اس حال میں کہ وشقہ ساقط، کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا، یعنی اس کا آدھا دھڑ ہوگا ہی نہیں اس حدیث میں، یعنی بالکل شل ہوگا۔ بعض حدیثین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے، اور حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدھا دھڑ اس کا ہوگا ہی نہیں۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے درمیان انصاف کرنا اور تمام حقوق ادا کرنا اور پورا وقت دینا، دونوں کو برابر وقت دینا، یہ واجب ہے۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ الفصل الثالث عن عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة میمونہ بسرفہ۔ حضرت عطا سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حضرت میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی جنازے میں شریک ہوئے مقام صرف میں، اور یہ مقام صرف جو ہے یہ تنعیم کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حاضر زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وافرقوا بها، فرمایا کہ جب آپ اس کی لاش کو اٹھاؤ، یعنی ان کے جنازے کو اٹھاؤ، تو ان کو زیادہ حرکت اور جنبش نہ دینا۔ فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها، اس کو زیادہ حرکت اور جنبش نہ دینا۔ وارفقوا بها، اور ان کو عزت اور تکریم کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر نہایت آہستگی سے اٹھانا۔ فإنه كان عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تسع نسوة، اس لیے کہ یہ ازواج مطہرات میں سے ہے جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی تھی۔ تو فإنه كان، فرمایا کہ انه كان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تسع نسوة، 9 بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، کان یقسم منہن لثمان، کہ جن میں سے نبی علیہ السلام نے 8 کے لیے تو ایک باری مقرر کی تھی، ولا یقسم لواحدۃ، اور ایک کے لیے باری مقرر نہیں کی تھی۔ قال عطا فرماتے ہیں التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقسم لها بلغنا انه صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ عورت، یعنی وہ زوجہ مطہرہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری مقرر نہیں کی تھی، وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام المؤمنین۔ وکان آخرہن موتا مات بالمدینہ، اور ان کی موت جو ہے یعنی ان کا انتقال مدینہ میں ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وقال رزین قال غیر عطا، اور حضرت رزین محدثین میں بڑے محدث ہے، حضرت رزین وہ فرماتے ہیں، اور عطا کے علاوہ دوسرے محدثین بھی فرماتے ہیں کہ یہ سودا، کہ وہ حضرت صفیہ نہیں تھی بلکہ وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کے لیے نبی علیہ السلام نے باری مقرر نہیں کی تھی۔ تو حضرت عطا کو جو یہ بات پہنچی ہے، یا تو وہ بھول گئے ہیں یا ان کو غلط پہنچی ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باری مقرر نہیں کی تھی، بلکہ وہ اصل میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، تو عمر کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ محبت تھی، تو اس لیے حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کے لیے ہبہ کر دی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور خوشی کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سودا، وہ سودا تھی